سامعین، عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو محاذرائی ہے یہ انتہائی شدت اختیار کر گئی ہے۔ اس سنگینی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ کل علیمہ خان نے جب اڈیالہ جیل سے باہر آتی ہے تو عمران خان کا ایک پیغام انٹرنیشنل میڈیا اور ملکی میڈیا تک پہنچاتی ہے۔ اس کی ورڈنگ کیا ہے؟ علیمہ خان کہتی ہے، عمران خان کہہ رہا ہے کہ اگر اسے جیل کے اندر کچھ ہو گیا تو اس کا براہ راست ذمہ دار جنرل عاصم منیر ہوگا، یعنی آرمی چیف ہوگا۔ یہ کوئی معمولی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ اس آدمی کی طرف سے سٹیٹمنٹ ہے جو پاکستان کا سابق وزیر اعظم ہے، پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر ہے اور پچھلے 2 سالوں سے قید میں پڑا ہے۔ اب یہ جو عمران خان کا بیان ہے اس کو ذرا کسی اور اینگل سے آپ دیکھیں۔ آج سے 4 دن پہلے ایک اسٹیبلشمنٹ کا صحافی ہے منیب فاروق، وہ ٹیلی ویژن چینل پہ ایک پروگرام میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ عمران خان کو جیل میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ اس کے الفاظ ہیں۔ کیا اس کی لائٹ بند ہوتی ہے، اس کی ٹیلی ویژن وغیرہ کی سہولت واپس ہو جاتی ہے اور اس کو مصائب کا سامنا ہے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے وہ ایک کرنل کے کہنے پر اس کے اوپر سختیاں کر رہا ہے۔ اللہ نہ کرے پاکستان سلامت رہے۔ اس قسم کی جو صورتحال ہے جنرل صاحب، یہ پاکستان کے لیے، آپ کے لیے، عمران خان کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے، کسی کے لیے بھی موضوع نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ عمران خان کو کچھ ہو جاتا ہے اور راولپنڈی سے تابوت نکل پڑتا ہے، انسان ہے، مرنا تو ہر نے ہے، لیکن خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن اگر ایسا ہو گیا تو پھر ایک بہت بڑا جو بحران ہے، بہت بڑی کشیدگی جو ہے یہ پاکستان میں جنم لے گی۔ اسی لیے ہم بینگ پاکستانی ہماری سب سے کمزور آواز ہے۔ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اللہ اور رسول کا واسطہ دیتے ہیں کہ اس ٹینشن کو ڈیفیوز کیجیے۔ یہ ٹینشن کسی بھی صورت کسی کے بھی فیور میں نہیں ہے۔ اس کا سب سے بڑا جو گھاٹا ہے وہ پاکستان کو ہوگا۔ پاکستان سب سے اہم ہے۔ ہم انڈیا سے بات چیت کر سکتے ہیں، افغانوں سے کر سکتے ہیں، دہشت گردوں کے ساتھ جنہوں نے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجائے، 1.5 لاکھ لوگوں کو دہشت گردوں نے قتل کیا، ٹی ٹی پی نے۔ ہم نے اس کے ساتھ صوفی محمد کی سربراہی میں کیا ہم نے مذاکرات نہیں کیے؟ کیا پاکستان کی سٹیٹ نے انہی ٹی ٹی پی کے ساتھ ایک اپنا ڈیلیگیشن، جس میں نون لیگ عرفان صدیقی بھی تھا، دیگر آئی ایس آئی کے ہیڈز بھی تھے، انہوں نے ان سے بات نہیں کی؟ کیوں؟ بات ایک راستہ ہے۔ انڈیا نے پاکستان کو توڑ دیا، پاکستان کو 2 لخت کر دیا۔ ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں، افغانوں سے بات چیت کرتے ہیں۔ اگر سر کے دشمنوں سے بات چیت ہو سکتی ہے تو اپنے ملک میں اپنے لوگوں کے ساتھ بات چیت کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیا عمران خان کا یہ جو گناہ ہے، میں بڑی بات کرنے لگا ہوں، کیا جو جنگ بدر کے کفار تھے ان سے بھی زیادہ ہے؟ وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے آئے تھے، حملہ آور ہوئے تھے، لیکن جب وہ گرفتار ہوتے ہیں تو اللہ کا نبی ان کو معاف کرتا ہے، یقیناً معاف کرتا ہے۔ ان پر سختیاں نہیں کی گئی دوران قید، بلکہ کتابوں میں آتا ہے کہ وہ اتنے امپریس ہوئے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو پھر ہم کیوں نہیں ان پرنسپل کو فالو کرتے ہیں؟ اب بھی وقت ہے، نفرتوں کو گھٹائیے، پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات کو سیاسی طور پر طے کیجیے۔ اب بھی وقت ہے، پاکستان صحیح ٹریک پہ چلا جائے گا، وگرنہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم تو پہلے ہی اتنے ڈسے ہوئے ہیں۔ 1971 کا دکھ ہمارے سامنے ہے۔ جب بنگالیوں کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے بات کرنے سے انکار کر دیا تو پھر کیا ہوا؟ انڈیا کی مدد آئی اور بنگالی ہم سے بنگلہ دیش چھین کے چلے گئے۔ تو اب عمران خان جو قید میں پڑا ہے، 24 مہینے ہونے کو ہیں، تو ان سے بات چیت کرنا، ان سے ملنا، یہ اسٹیبلشمنٹ کے اپنے مفاد میں ہے۔
کیونکہ کچھ نہ کچھ تو عمران خان کا کرنا ہے نا، اور کتنی دیر رکھ لینا ہے۔ اب بھائی لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا کچھ کرنا یہ زیادہ اہمیت اختیار کر گیا اس کے نکلنے سے بھی، تو پھر بات چیت کے راستے بند نہ کیجیے۔ یہ نون لیگ جو ہے یہ تو ایک سیاسی گدھ ہیں، ان کا تو کام ہے گوشت کو نوچنا، ان کا تو کام ہے یہ بینیفٹ کو استعمال کرنا، وہ کر رہی ہیں، اور کس کے اما پہ؟ اسٹیبلشمنٹ پہ۔ اپنے امید ہے ہم نے اپنا پیغام پہنچایا ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔